بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے ایران کے حالات، یا بالفاظ دیگر ظہور سے پہلے کا ایران. اس جانب توجہ رہے کہ روایات شیعہ اور سنی دونوں میں ایران کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوا ہے. مثال کے طور پہ پہلے مرحلے میں ہم کچھ روایات کتب اہل سنت سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یا بالفاظ دیگر یہ کہا جائے کہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جن کا جو در حقیقت تفسیر کو بیان کرتی ہیں. ایک روایت جو ابو ہریرہ سے نقل ہوئی اور اس کا ذکر مختلف کتابوں میں ہے، اور فی الحال اسے ہم نے نقل کیا ہے تفسیر طبری سے، کہ سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اس کی تفسیر بیان ہوئی کہ ابو ہریرہ سے نقل ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ قال فینا سلمان فارسی، کہ ہمارے درمیان سلمان فارسی تھے. فوضع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ علی سلمان، تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان پہ رکھا. فقال لو کان الایمان عند الثریا لناعلہ رجال من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا پر ہوگا تو اس کی قوم کے کچھ افراد ایمان کو وہاں سے لے آئیں گے. اسی طرح سے سورہ محمد کی آخری آیت وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 38. اس کی تفسیر کتب شیعہ اور کتب اہل سنت دونوں میں نقل ہوئی. جتنی بھی کتب تفاسیر شیعہ ہیں سب میں تقریباً یہ روایت موجود ہے، اور تقریباً اکثر کتب تفاسیر اہل سنت کہ جس تفسیر کا دار و مدار روایات پر ہو، ان سب میں یہ روایت موجود ہے. اور اسی طرح سے یہ روایت مختلف کتب احادیث میں بھی موجود ہے تفسیر کے علاوہ. مثال کے طور پہ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اگر تم لوگ منہ موڑ لوگے تو خداوند تبارک و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لائے گا تمہارے بدلے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب نے سوال کیا کہ دوسری قوم کون سی ہوگی کہ اگر ہم منہ موڑ لیں تو وہ قوم آئے گی. قالوا من یستبدل بنا، کہ اگر ہم منہ موڑ لیں تو کون آئے گا. قال یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضرب علی منکب سلمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح حضرت سلمان کی گردن پہ پیچھے اس طرح سے ہاتھ رکھا بازو پہ. ثم قال، اس کے بعد فرمایا وقومہ ھذا وقومہ ھذا وقومہ، یہ اور اس کی قوم کے افراد، یہ اور اس کی قوم کے افراد. اسی طرح سے مسند احمد ابن حنبل میں اور دلائل النبوہ میں ایک روایت نقل ہوئی کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہوں گے، تو آپ نے فرمایا ہم الفرس ھذا وقومہ، یہ فارس ہوں گے، اور پھر حضرت سلمان کی جانب اشارہ کیا یہ اور ان کی قوم. اور مسند احمد ابن حنبل میں روایت نقل ہوئی اسی آیت کی تفسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدیہ، کہ میری جان جس کے قبضے میں ہے اس کی قسم ہے،
لو ان الدین. اب یہ روایت تین طرح سے بیان ہوئی ہے. ایک جگہ بیان ہوا ہے لو ان الدین کہ اگر دین کہاں پر ہو, تتعلق بالثریا لنالہ رجال من اہل فارس, کہ اگر دین معلق ہو جائے ثریا یعنی آسمان کی بلندی میں چلا جائے تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے اور اس کو لے آئیں گے کون؟ اہل فارس. دوسری روایت میں بیان ہوا ہے لو ان العلم, اگر علم چلا جائے. تیسری روایت میں بیان ہوا ہے لو ان ایمانا. تو یہ تین طرح سے روایت بیان ہوئی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ آخر زمانے میں ایران کا ایک مقام ہوگا, ایک اہمیت ہوگی اور ایک مرکزیت ہوگی. اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ اسراء کے شروع میں تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو یہود کو کنٹرول کریں گے اور انہیں شکست دیں گے. تو اس ضمن میں بھی روایات شیعہ اور سنی کتابوں میں ہیں کہ یہ اہل فارس ہوں گے. اب اس جانب توجہ رہے کہ کثرت سے روایتیں ہیں ایران کے لیے, اور ایران میں بھی خصوصاً قم کے حوالے سے کثرت سے روایات ہیں. اسی طرح سے ایران کے بارے میں جو ایک اہم ترین روایت ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل ہوئی, اور جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ شاید اس روایت میں اشارہ ہو امام خمینی کی جانب رضوان اللہ تعالی علیہ. بلکہ دو روایات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ اشارہ ہے امام خمینی کی جانب اور ان کی تحریک کی جانب. پہلی روایت ہے بحار الانوار میں, اور اسی طرح سے بعض اور دیگر کتابوں میں بھی ہے, لیکن ہم اسے بحار الانوار سے آپ کے لیے نقل کر رہے ہیں, جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 339. یہ روایت ہے ان ابو الحسن الاول. ابو الحسن الاول سے مراد یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, رجل من اہل قم, کہ قم سے ایک مرد ظاہر ہوگا, یدعو الناس الی الحق, اور وہ لوگوں کو دعوت دے گا حق کی جانب, یجتمعون معه قوم کزبر الحدید, کہ اس کے گرد یجتمع معه, کہ جمع ہو جائے گی اس کے گرد قوم کہ جو لوہے کے ٹکڑوں کی طرح سے سخت ہوگی. لا یظلهم الریاح العواصف, کہ تند اور تیز آندھیاں بھی انہیں ہلا نہیں سکیں گی. ولا یملون من الحرب, اور جنگ سے بھی وہ نہیں ڈریں گے, یعنی جنگ ان کو ڈرا نہیں سکے گی, نرم نہیں کر سکے گی. وعلى الله يتوكل المؤمنون والعاقبة للمتقين. تو یہاں سے لگتا ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رجل من اہل قم سے مراد ہے, شاید کیونکہ تطبیق نہیں کی جا سکتی امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک راہ ہموار ہوگی ان کے ظہور کے لیے, اور یہ راہ ہموار کرنے والے شخص کو روایتوں میں کہا گیا ہے رجل من اہل قم. تو شاید مراد ہے ان سے امام خمینی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. اسی طرح ایک روایت نقل ہوئی ان خالد, یعنی یہ جناب خالد سے روایت نقل ہوئی, انہوں نے نقل کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اور بعض جگہ بیان ہوا کہ یہ روایت نقل ہوئی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يؤتونه ثم يطلبونه فلا يؤتونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيؤتون ما أصاله فلا يقبلونه حتى يقوموا
ولا يدفعونها الا الى صاحبكم قتلهم شہداء، کہ میں دیکھ رہا ہوں مشرق کی جانب سے قوم کو جو اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، وہ پھر مطالبہ کرتے ہیں، پھر ان کو حق نہیں دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ اپنی تلواریں کھینچ لیتے ہیں اور پھر ان کے مطالبے کو مانا جاتا ہے۔ جب ان کے مطالبے کو مانا جاتا ہے پھر وہ اس کو قبول نہیں کرتے اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلے گا ما صالوا فلا يقبلون حتى يقوموا، پھر وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ولا يدفعونها الا الى صاحبكم، اور پھر یہ جو انہوں نے حاصل کیا ہوگا، اب یہ ظاہر انہوں نے حاصل کیا، ایک مملکت کو حاصل کیا ہے، تو یہ مملکت وہ کسی کو بھی نہیں دیں گے سوائے تمہارے صاحب یعنی تمہارے امام کے حوالے کر دیں گے۔ قتلہم شہداء، کہ امام فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو قتل ہوں گے وہ سب شہید ہیں۔ اما انی لو ادرکت ذالک لاستبقیت نفسی لصاحب ھذا الامر، امام فرماتے ہیں اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنے آپ کو بچا کے رکھتا، کس کے لیے؟ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ کیا مراد ہے یہاں پر؟ کہ اس دوران ضروری ہے ہر شخص کو کہ اپنے آپ کو تیار کرے، کس کے لیے؟ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یعنی ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اب کچھ روایتیں آپ کے سامنے بیان ہوں کہ جن روایتوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان روایتوں کا تعلق ہے شاید خاص قوم سے، اور قوم کے بارے میں جو روایتیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخر زمانے میں قوم کا ایک خاص مقام ہوگا، قوم کی ایک خاص اہمیت ہوگی، جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام سے نقل ہوئی۔ اب یہ اس میں بھی امام کا نام نہیں ہے، بہار میں بھی ذکر ہوا، رویہ عن الائمہ علیہم السلام، بہار کی جلد نمبر 57، لولا القمیون لضاع الدین، کہ اگر اہل قم نہ ہوتے تو دین ضائع ہو جاتا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قم میں کوئی خاص ایسی چیز ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اہل قم نہ ہوں تو دین ضائع ہو جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ تو بظاہر کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت وہ عالم اسلام کا اور خصوصاً علمی مرکز ہے، اور ساری دنیا میں علم وہاں سے پھیل رہا ہے۔ اب علم وہاں سے پھیل رہا ہے، اس کے بارے میں آیا کوئی روایات ہیں، اس کے بارے میں آیا کوئی ذکر ہے کہ علم وہاں سے پھیلے گا؟ تو ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، آپ ارشاد فرماتے ہیں، طویل روایت ہے، ستخلو کوفۃ من المؤمنین، یعنی ایک وقت آئے گا کوفہ مومنین سے خالی ہو جائے گا۔ مراد یہ نہیں کہ ہر مومن نکل آئے گا، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس وقت صدام نے اور بعض پارٹی نے قم کے حالات، معذرت نجف کے حالات خراب کیے تو علمی مرکز ختم ہو گیا، کیونکہ یہاں اگلی گفتگو مرکز کی ہے۔ تو جب یہ کہا جائے کہ مومنین وہاں سے نکل گئے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ صدام نے ظلم کیا تو نجف سے علماء نکلے، تو جب علماء نکلے یعنی بڑی تعداد میں علماء نکلے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی باقی نہیں بچا، بڑے بڑے علماء اس وقت بھی بعض موجود تھے، جیسے کہ خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ ہوئی، اور عراق میں شیعت کا دار و مدار اس زمانے میں آغا خوئی پہ تھا، کیونکہ نجف کے لوگ، عراق کے لوگ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں کس پر؟ نجف پر، یعنی نجف اگر باقی ہو، مراجع باقی ہوں تو عراق کے لوگ بہت ہی اطمینان سے ہوتے ہیں۔ تو یہ روایت ہے، اس کو دوبارہ بھی ہم پڑھیں گے، سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ستخلو کوفہ من المؤمنین، کہ کوفہ مومنین سے خالی ہو جائے گا۔ وَيَعْزَرُ عَنْهَا الْعِلْمُ كَمَا تَعْزَرُ الْحَيَّ فِي حُجْرِهَا، اور علم اس طرح سے وہاں سے غائب ہو جائے گا جس طرح سے کہ سانپ اپنے گھر میں یا بل میں چلا جاتا ہے۔ ثُمَّ يَظْهَرُ الْعِلْمُ بِبَلْدَةٍ يُقَالُ لَهَا قُمْ، اور پھر علم ظاہر ہوگا ایک شہر میں کہ جسے کہا جائے گا قم۔
وتصیر معدنا للعلم، اور یہ شہر مرکز بن جائے گا علم کا، والفضل اور فضیلتوں کا، حتی لا یبقى فی الارض مستضعف فی الدین حتی المخدرات فی الحجال، یہاں تک کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں بچے گا کہ جو علمی اعتبار سے ضعیف رہ جائے، یعنی سب تک پیغام پہنچے گا۔ اور یہ واقعہ کب ہوگا؟ ذالک عند قرب ظہور قائمنا، اور یہ ہمارے قائم کے ظہور سے قریب یہ واقعہ پیش آئے گا۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ قُمْ وَأَهْلَهُ قَائِمِينَ مَقَامَ الْحُجَّةِ، اور خداوند تبارک و تعالی اس پیغام پہنچانے کے معاملے میں اہل قم کو قائم مقام بنائے گا، کس کا؟ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسَاقَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، اگر ایسا نہیں ہوگا تو زمین اپنے اہل کے ساتھ فنا ہو جائے گی۔ فَيَفِيضُ الْعِلْمُ مِنْهُ إِلَى سَائِرِ الْبِلَادِ، پس علم سے لوگ مستفید ہوں گے تمام دنیا والے، فی المشرق والمغرب۔ فَيَتُمُّ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ، اور اللہ کی حجت اہل قم کے ذریعے سے پوری ہوگی۔ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ عَلَى الْأَرْضِ، یہاں تک کہ کوئی بھی شخص نہیں بچے گا، لم یبلغ الیہ الدین، کہ جس تک دین نہ پہنچا ہو اور علم تک نہ پہنچا، علم نہ پہنچا ہو۔ تو پہلا مرحلہ یہ آئے گا کہ قوم کے ذریعے سے دنیا بھر میں امام کا پیغام پہنچے گا، اور جب یہ پیغام پہنچے گا تو پھر امام فرماتے ہیں ثم یظہر القائم، اور جب یہ پیغام اہل قوم کے ذریعے سے پہنچ جائے گا اس کے بعد ظہور ہوگا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ یہ روایت نقل ہوئی بحار الانوار جلد نمبر 57 صفحہ نمبر 213 میں۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں قم اور ایران سے ریلیٹڈ کچھ اور موضوعات کو ڈسکس کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين۔